بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب مغرب سے مشرق تک تسلط حاصل ہو گیا اور ہر شے ان کے زیر اقتدار آ گئی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی حکومت عطا کی ہے، کیوں نہ ایک دن ساری مخلوقات کو دعوت کی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے سلیمان، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، یہ میرا کام ہے کہ تمام مخلوقات تک روزی پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں تیری مخلوقات کو شکم سیر کر سکوں گا، لہذا تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ تو مجھے اس امر کی اجازت دے دے۔ چنانچہ آپ کو اجازت ملی اور آپ نے سمندر کے کنارے ایک وسیع العرض میدان میں دعوت کا اہتمام کیا۔ لاکھوں انسانوں اور جنات نے مل کر کھانا جمع کیا، اور جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ضرورت سے زیادہ خوردنی اشیاء جمع ہو گئی ہیں تو آپ نے ایک وقت مقرر کر کے ہوا کے ذریعے تمام مخلوقات کے کانوں تک اپنی طرف سے دعوت کی آواز پہنچائی۔ ابھی ایک مرکز پر جمع ہونے کے لیے مخلوقات کا انتظار ہو رہا تھا کہ سمندر سے ایک مچھلی نے سر نکالا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، آپ نے آج تمام مخلوقات کو دعوت کی ہے، لہذا میں بھی آئی ہوں، مجھے سیر کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی کچھ دیر انتظار کر، جب سب جمع ہو جائیں تو کھانا کھلایا جائے گا۔ اس نے کہا، میں بہت بھوکی ہوں، مزید انتظار میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو موجود تھے اسی میں سے کھا جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ جو کھانا تمام مخلوقات کے لیے اس جگہ جمع کیا گیا تھا، مچھلی تنہا اسے کھا گئی اور مزید کھانے کی تالیف ہوئی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے خالق میں گر پڑے اور رو رو کر کہنے لگے کہ اے پالنے والے، رزق پہنچانا بے شک تیرا ہی کام ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن تمام مخلوقات جنہیں حضرت سلیمان نے مدعو کیا تھا سب بھوکی رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوا کے دوش پر پرواز کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک وادی میں اترنے کا قصد کیا۔ وہاں چونٹیوں کی آمدگاہ تھی۔ ہوا نے آہستہ آہستہ آپ کو اس وادی کی سرزمین پر اتارنا شروع کیا کہ ایک چونٹی نے، جو چونٹیوں کی ملکہ تھیں، کہا کہ اے چونٹیوں، تم اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ، اس لیے کہ حضرت سلیمان کا لشکر ہماری زمین پر اتر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم رونڈی جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ آواز ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائی۔ آپ نے چونٹیوں کی اس ملکہ کو طلب کیا اور اپنی ہتھیلی پر جگہ دے کر اس سے فرمایا، کیا تیرے نزدیک سلیمان ظالم ہے؟ اس نے کہا، حضور، میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتی، بلکہ اپنی رعایا کی حفاظت مجھ پر فرض ہے اور میں نے اسی فرض کے تحت انہیں آگاہ کیا تاکہ جانی نقصان سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنی رعایا پر ہمیشہ اسی شفقت کو روا رکھتی ہو؟ ملکہ نے کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی سرداری عطا کی ہے، اس لیے ان پر شفقت بھی میرے لیے واجب ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری حکومت بہتر ہے یا میری؟ اس وقت تو میرا مرتبہ آپ سے بلند ہے، کیونکہ میں آپ کے ہاتھ پر ہوں اور آپ ایک عظیم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔